ہیلو فرینڈز، السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈارک سٹوریز آفیشیل. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. شروع کرتے ہیں دوستوں آج کی ریئلٹی سٹوری. میرا نام زین ہے. ہم 2 بھائی اور ایک بہن ہیں. میرے بابا آرمی میں تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں. میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا کیونکہ ہم جس گھر میں تھے وہ سنگل سٹوری تھا اور ہمیں چھوٹا پڑ رہا تھا. جس دن بابا نے نیا گھر لیا ہم دونوں بھائی بہن بہت خوش تھے. وہ 2 منزلہ گھر بہت خوبصورت تھا. نیچے والے حصے میں 2 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور کچن تھا، جبکہ اوپر بھی 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک اسٹڈی روم تھا. چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں مختلف درخت لگے تھے اور کار پورچ اتنا تھا کہ ایک گاڑی آرام سے کھڑی ہو سکتی تھی. ہم دونوں بھائیوں نے اوپر والا بیڈ روم لیا، جبکہ چھوٹی ماریا اماں بابا کے ساتھ نیچے رہتی تھی. ہم دونوں بھائی چونکہ ٹوئنز ہیں اور بہت باتونی بھی، تو ہم نے ایک ساتھ ایک بیڈ روم میں رہنے کا فیصلہ کیا. جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھک گئے تھے. رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے تھے، لہٰذا امی نے کہا کہ باقی کام کل کر لینا، کھانا کھا کر تم لوگ بھی سو جاؤ. کھانے سے فارغ ہو کر ہم دونوں بھائی اوپر آ کر لیٹ گئے. تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی. ابھی سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کوئی زور زور سے کمرے کا دروازہ بجا رہا ہے. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالے رنگ کی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی. اس کو اچانک دیکھ کر میری چیخ نکل گئی. میرا بھائی حارث میری چیخ سن کر اٹھ گیا اور میرے پاس آ کر بولا، خیریت ہے نا، کیا ہوا؟ اور سامنے بلی کو دیکھ کر بولا، زین تم بلی سے ڈر گئے. اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گیا. لیٹے لیٹے حارث سے بولا کہ یہ بلی گھر میں کہاں سے آئی ہے؟ تو حارث نے کہا کہ چھت سے آ گئی ہوگی، شاید دروازہ کھلا تھا. پھر ہنستے ہنستے کہنے لگا، پالتو دیکھ رہی ہے، تبھی تمہاری چیخ سن کر بھاگی نہیں. خیر سو جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے. میں بھی تھوڑی دیر میں سو گیا. ایک دفعہ ہفتے کی رات ہم دونوں بھائی دیر رات تک جاگ کر باتیں کر رہے تھے کہ یہی کوئی رات کے 2 بجے ایسا لگا کہ کمرے کے باہر کسی کے باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں. حارث بولا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایسا لگا کہ آواز نیچے کچن سے آ رہی ہے. ہم نے کچن میں جھانکا تو وہ کالی بلی کچن کے شیلف پر بیٹھی تھی. ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی. ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ چولہے پر نظر پڑی جو جل رہا تھا اور ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کسی نے کچھ پکایا ہو، لیکن چولہا خالی تھا. حارث نے آگے بڑھ کر چولہا بند کر دیا. ہم دونوں تھوڑا گھبرا گئے تھے. اس بات کا ذکر جب اگلے دن امی سے کیا تو وہ الٹا ہمیں ڈانٹنا شروع ہو گئیں کہ جلدی سویا کرو. ایک اتوار خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی تھیں اور رات کافی دیر تک اپنے گھر گئیں. تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم دونوں بھائی اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور ماریا سونے جا چکے تھے. اچانک امی کی نظر ٹی وی لاؤنج سے اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف پڑی تو کہنے لگی کہ حارث بیٹا اوپر دیکھو، کوئی بچہ تو نہیں رہ گیا؟ کیونکہ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کافی شرارتی تھے تو امی کو ایسا لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو. امی کی بات پر جب ہماری نظر بھی اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا. بھائی نے جب اوپر جا کر دیکھا تو چیخ مار کر واپس بھاگ آیا. ہمارے پوچھنے پر گھبرائی ہوئی آواز میں بولا کہ اوپر کوئی بھی نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ پھر چیخ کیوں ماری؟ تو کانپتے ہوئے بولا، کمرے میں صرف ایک سایہ تھا جبکہ اس کا وجود غائب تھا. یہ سن کر تو میرے جیسے ہوش ہی اڑ گئے. پھر امی ہمارے ساتھ اوپر گئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا. امی نے بھائی کا وہم سمجھا، لیکن حارث نے مجھے بولا کہ زین میں نے واقعی سایہ دیکھا تھا اور میں اسے صرف حوصلہ دے رہا تھا. کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے بعد ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا. 2 ہفتے بعد جب گھر واپس آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی. پورا گھر صاف ستھرا تھا کہ جیسے روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو. ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، بلکہ حارث بولا، ایسا لگتا ہے کہ کام والی روز آ کر صفائی کر کے جاتی تھی. خیر میں منہ دھونے کی غرض سے واش روم گیا تو مجھے حیرت کا دھچکا لگا کیونکہ واش روم کا فرش گیلا تھا، جیسے ابھی ابھی کوئی نہا کر نکلا ہو. میں اسی حیرت میں ڈوبا منہ دھو ہی رہا تھا کہ میری سرسری سی نظر واش بیسن کے اوپر لگے شیشے پر پڑی تو میری سانسیں رک گئیں. وہ منظر میں آج تک نہیں بھلا پایا. میرا ہی ہم شکل بالکل میرے پیچھے کھڑا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. میں نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کسی کو نہ پایا. ڈرتے ڈرتے جلدی سے باہر بھاگا. سوچا امی کو بتاؤں گا تو وہ میرا وہم سمجھ کے مجھے ڈانٹیں گی. اگر حارث کو بتایا تو وہ پہلے واقعے سے ہی بہت ڈرا ہوا تھا، لہٰذا ڈر کے مارے خاموشی ہی اختیار کی.
ایک رات سوتے سوتے کروٹ لی تو دیکھا کہ حارث کے بیڈ کے ٹھیک اوپر چھت پر ایک سایہ تھا، جس کا کوئی وجود تو نہیں لیکن اس کی لال لال خوفناک آنکھیں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے ڈر کے مارے حارث کو زور سے پکارا۔ اس نے جیسے میری طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں کھولی تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، اور اس کی چیخ سن کر میری بھی چیخ نکل گئی، کیونکہ میں پہلے ہی بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اور ہم دونوں کی یہ چیخو پکار سن کر بابا اور اماں دونوں آ گئے۔ ہم نے سارا ماجرا ڈرتے ڈرتے بتایا تو امی تھوڑا سا گھبرا گئیں، لیکن بابا چونکہ فوجی تھے تو ہم سے کہنے لگے کہ تم لوگوں کا وہم ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر اس رات پھر نیچے انہی کے کمرے میں سوئے۔ بعد میں حارث سے میں نے پوچھا کہ تم نے کیوں چیخ ماری، تو وہ بولا تمہارے بستر کے پیچھے ایک سرخ سی آنکھوں والا سایہ کھڑا تھا۔ یہ سن کر میں اور ڈر گیا۔ اس گھر میں رہتے رہتے 6 ماہ گزر گئے تھے، اور یہ معمول بن گیا تھا کہ جب بھی گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا، اور باورچی خانے میں بھی رات گئے تک کھٹر پٹر کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی تھی۔ پھر ایک دن ایک ہولناک واقعہ رونما ہوا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے، تو وہ سمجھی کہ ہم دونوں بھائی سونے کی بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت کی طرف آئیں، اور وہاں امی نے دیکھا کہ چھت پر گول دائرہ بنائے بیٹھے 10-15 لوگ، جن کی شکلیں انتہائی خوفناک تھیں اور آنکھیں سرخ جیسے خون بہہ رہا ہو، آپس میں عجیب سی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے امی چیخ مارتیں یا بھاگتیں، ان سب نے اچانک ایک ساتھ امی کی طرف غصے سے دیکھا، اور کسی غیبی قوت نے انہیں پاؤں سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف کھینچ دیا، اور امی سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ وہ تو شکر اللہ کا کہ کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن پاؤں پر گہرے ہاتھوں کے نشان ضرور تھے۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے، وہاں پر بھی امی کو نہ پایا، تو انہوں نے اوپر کی راہ لی۔ جب وہ اوپر پورشن میں آئے تو چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں پر اوندھی منہ پڑی نظر آئیں۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا، ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی جب یہ واقعات یاد آتے ہیں تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے، در حقیقت میں وہ ایک جن تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ریئلٹی سٹوری۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔